ہمارے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. طائف والوں نے اتنا مارا کہ سر پھٹ گیا, سر سے خون نکلا, پیروں پہ گرا, خون جم گیا, جوتے تک اتر نہیں پا رہے تھے اس جمے ہوئے خون کی وجہ سے. دو فرشتے آئے, اے اللہ کے نبی کہو تو ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں پیس دوں. میں جب گیا تھا حج کے عمرے کے لیے تو میرے وہاں بہت پروگرام کرائے گئے تھے. جدہ میں ہوئے, دمام میں ہوئے, اور مکے میں ہوئے, مدینے میں ہوئے. تو ہم کو طائف بھی لوگ لے کر گئے اور وہ پہاڑی ہم کو دکھائی تھی لوگوں نے وہاں طائف کے اندر, جس پہاڑی پر چڑھ کر کافروں نے نبی اکرم کو پتھر مارے. وہاں کے لوگ جو تھے وہ ان لوگوں نے بتایا کہ مولانا صاحب یہ وہ جگہ ہے, یہاں نبی کھڑے تھے, اوپر سے کافر پتھر مار رہے تھے. اس جگہ کو دیکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے. کافی اونچائی پر سے پتھر مار رہے, زور سے پتھر, اونچائی سے پتھر ماریں گے اور وہ نبی کے سر پہ لگے گا تو کتنی زور سے لگتا ہوگا. فرشتے موجود, وہ دونوں پہاڑی جس کے بیچ میں طائف بسا ہوا ہے, اگر اس پہاڑی کو یہاں سے لایا جائے, اس پہاڑی کو یہاں سے لایا جائے, دونوں کو ملایا جائے تو اس پہاڑی کے بیچ میں جتنے لوگ رہتے ہیں کب پس کے سرما بن جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. فرشتوں نے کہا آپ کہیے تو ان طائف والوں کو اس دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں لا کر پیس دیں, ان کو کچل دیں, ان کو ختم کر دیں, ان کو برباد کر دیں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ نہیں. فرشتوں نے دوبارہ کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. آئے فرشتوں, نہیں ان کو مارو نہیں, اللہ ان کو ہدایت دے گا اور انشاءاللہ ان کی پشت سے آنے والی نسلیں مسلمان ہوں گی, ان کی نسلیں کلمہ پڑھنے والی ہوں گی, مجھے نبی ماننے والی ہوں گی. اے اللہ تو ان کو ہدایت دے, یہ مجھے جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں. آپ نے اس موقع پر بھی بدلہ نہیں لیا. دیکھ رہے ہیں آپ, بیٹی کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں, بدلہ نہیں لے رہے ہیں. ہندا کو معاف کر رہے ہیں, انتقام نہیں لے رہے ہیں. طائف میں پتھر کھانے کے باوجود فرشتے پتھروں کا طائف والوں کو پیسنا چاہتے ہیں, لیکن نبی انتقام نہیں لے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اے اللہ تو ان کو ہدایت دے. مار کھا کر دعائیں دینے والے نبی, لیکن آج اصول دیکھو, جس نے کبھی بد دعا نہیں دی آج وہ بد دعا دے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ملا اللہ بیوتہم, اے اللہ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے, اس لیے کہ آج انہوں نے میری بیٹی کو قتل نہیں کیا, میرے چچا کا کلیجہ نہیں نکالا, ناک نہیں کاٹی, کان نہیں کاٹا, انہوں نے آج مجھے نہیں مارا, بلکہ آج ان کی وجہ سے عصر کی نماز کا وقت نکلا. غور کرو, بیٹی کو مارا تو اس کو معاف کر دیا, چچا کا کلیجہ نکال کے کھانے والی کو معاف کر دیا, لیکن جن کی وجہ سے عصر کی نماز چھوٹ گئی, وقت پر نہیں پڑھ سکے, ان کو معاف نہیں کر رہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ملا اللہ بیوتہم, اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے. اور جب یہ مر جائیں آگ میں, اور جب ان کی قبروں, جب ان کو دفن کیا جائے قبروں میں, تو قبورہم, اے اللہ مرنے کے بعد بھی ان کو بخشنا نہیں, ان کی قبروں میں بھی آگ لگا دینا. کتنی ڈینجر بد دعا ہے. اندازہ لگاؤ, نماز جن کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے وہ بھی سوچیں. جرجی صاحب نماز پڑھتے ہیں, نماز کا وقت ہو رہا ہے, مسجد میں جا رہے ہیں, اور آپ نماز کے وقت میں اپنے گھر میں ناشتہ کرانے لے جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے, آپ سبب بن رہے ہیں. یا تو نماز سے اتنا پہلے ناشتہ کرانا چاہیے تھا کہ اذان کے فوراً بعد نماز پڑھی جا سکے, یا پھر نماز کے بعد آپ کو ناشتہ کرانا چاہیے تھا. آپ ایسے موقع پر کیوں لے جا رہے ہیں؟ یہ ذہن غور کریے گا, غور کریے گا. وہ جنگ ہو رہی ہے, اللہ سبب مت بنیے کسی کا. آپ خود نماز پڑھنے رہے, دوسرے کی بھی نماز چھڑوا رہے ہیں آپ. یہ ایک اور گناہ ہے. کافر تو ویسے ہی جہنمی ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے.
اور مرنے کے بعد جب یہ قبر میں دفن ہو تو ان کی قبروں کو بھی تو آگ سے بھر دے. کما حبسونا وشغلونا عن الصلاۃ الوسطی، کیونکہ آج ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز چھوٹ گئی. اوفو، ایک وقت کی نماز، اور وہ بھی چھوٹی نہیں، پڑھ لی. مغرب کے بعد نہیں پڑھ رہے ہیں، مغرب سے پہلے ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن اصل وقت نکل جانے کی وجہ سے اب ہم اندازہ لگائیں ہم کہاں کھڑے ہیں.